لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شعبان کے آخری نصف میں ہم چل رہے ہیں. ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے احساس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے شعور میں کسی بھی طرح کا کوئی شوق موجود نہیں ہے، کسی طرح کا پلان اور منصوبہ بندی یا حکمت عملی نہیں ہے، جبکہ ہمارے آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رمضان المبارک کی بے پناہ عظمت تھی، اور رمضان المبارک کے لیے آپ بہت زیادہ بے چین اور مضطرب رہتے تھے. اور 2 4 10 دن 15 دن پہلے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عنایت فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے. یعنی 2 مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب اور بے چینی کا عالم یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان تک جلدی سے پہنچا دیجیے. ظاہر سی بات ہے، ہمارے اعتبار سے تو رمضان میں مشقت ہی مشقت ہے کہ ادھر اپریل اور مئی کے روزے رکھنا ہے، اس کے علاوہ شام کو 3:15 پارے سننا ہے، اور اس کے علاوہ نیند کے نام پر 3 بجے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے. کہیں چین اور سکون نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہو سکتا ہے، یا ان لوگوں کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہوں گی، یا ان کے شعور کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کوئی احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی حلاوت اور مٹھاس نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے میں نظام بدل جاتا ہے، بلکہ پوری کائنات کا سسٹم اور پچھلا چلتا ہوا نظام بریک کر کے نیا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ متعارف کروا دیتا ہے. جو شرارتی قسم کی جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں، جو ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے اعمال کے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری سوچ اور فکر کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ہماری راہوں میں بریکر پیدا کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر کے پابند سلاسل کر دیتے ہیں، دریاؤں میں اور سمندروں کی تہہ میں ڈال دیتے ہیں. یہ ایک نیا نظام ہے. چڑیاں اور پرندے اپنے معمول کی زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح سے دریاؤں کی مچھلیاں اپنی معمول کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن نہیں، رمضان المبارک میں انہیں لگا دیا جاتا ہے کہ تمہارا کام ہے کہ سحری کھانے والوں کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. تو یہ ایک بڑا اچیومنٹ اور بڑی تبدیلی ہے. یہ ہم جیسوں کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فطرت کے ترجمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مراد کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، انہیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی تیاری کو دیکھ کر حضور کا بھی دل تڑپتا اور دھڑکتا ہے.
آپ بتائیے یکم شوال سے لے کر کے اور 30 شعبان تک اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سنوارتے اور سجاتے ہیں. ان الجنت تبخر ولا تزین من الحول الى الحول، یہ الفاظ ہے روایت کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو تیاری کروائی جاتی ہے، نظام میں جو تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو، یہ شوق، یہ تمنا، یہ ولولہ اور رمضان المبارک کے کسی طرح جلدی آنے کی جو فکر ہے اور جو تڑپ ہے وہ الفاظ میں نظر آ رہی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اپنے خطبات میں، اپنی تقریروں میں اور صحابہ کے بیچ جو اپنی مجالس ہیں ان مجالس میں باقاعدہ بیان کرنا شروع کر دیتے تھے کہ قد اظلکم شہر عظیم، کہ عنقریب تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے فضائل یہ ہیں. تفصیلی روایات ہیں اس طرح، اور یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، جو شخص اس کی راتوں کو قیام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دیتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں، غریبوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، پریشان حالوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، رمضان المبارک میں رزق کیسا ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان میں کس طرح بدلتے تھے اس کو ہماری مائیں حضرت امہات المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں حضور کا خشوع اور خضوع یا آپ کی نمازوں کا لمبا قیام اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال مت کیجیے، ان کا پوچھنا ہی کیا. تو یہ سب کچھ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، خود وہ بندوں کے قریب ہوتے ہیں، بندوں سے خود پوچھتے ہیں کچھ چاہیے، کیا چاہتے ہو، سوال کرو ہم عطا کر دیں، جو چیز بھی چاہیے ہو ہم عنایت کر دیں. تو بندوں کی طرف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار نیاز مندی کا حال یہ ہے کہ وہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور شام کو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بار، تو پھر 1.5 پونے 2 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے گھر میں کھڑے رہتے ہیں. یہ بندوں کا اظہار نیاز مندی. سچ یہ ہے کہ یہ سیزن ہے، اور سچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ریچارج سسٹم بنایا رمضان المبارک کو کہ اس کے ذریعے سے روحیں تازہ ہو جاتی. انسان کی جو عبدیت ہے، عبدیت کی جو شان ہے، غلامی کا جو جذبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انقیاد اور اطاعت کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھنے کا جو ایک جذبہ درکار ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک میں کم از کم دکھائی پڑتا ہے. تو بندے کو بندگی معلوم ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، انسان اپنی قابلیت اور طاقت اور لیاقت اور صلاحیت کو اچھی طرح پہچان لیتا ہے. یہ رمضان المبارک کا حاصل. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارا دشمن اچھے سے سمجھ رہا ہے. ہماری جو کیفیت ابھی ہے، رمضان المبارک کے اخیر تک پہنچتے پہنچتے آپ کی کیفیت کیسی ہو جاتی. ختم قرآن کی دعا میں آپ اپنی کیفیت دیکھتے ہیں، ابھی آپ رونا چاہیں تو نہیں رو پاتے ہیں، لیکن روزے رکھنے سے، تسبیحات سے، قرآن پڑھنے اور سننے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے، مساجد میں کثرت سے حاضری دینے سے ہمارے دلوں کے اندر یہ صفائی اور یہ جلا، یہ خوبی اور یہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک ایک فریاد کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں. آخر تک پہنچتے پہنچتے یہ احساس ہونے لگتا ہے، ہر کند دل کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو نہیں پہچان پایا، اس کیفیت کو ہم نے نہیں پہچانا، لیکن ہمارا دشمن اچھی طرح پہچانتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا رمضان المبارک ٹارگیٹ پہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام سے کسی طرح دور کرنا ہے، اسلامیت سے دور کرنا ہے، اسلامزم سے دور کرنا ہے، اسلامی مزاج سے دور کرنا ہے، عبدیت سے دور کرنا ہے، آپ کی عبدیت کی شان کو ختم کرنا ہے، اور یہ جو ریچارج سسٹم ہے رمضان المبارک کا کہ آپ پورے سال بدتمیزی میں، یا پورے سال عناد میں، پورے سال سرکشی اور بغاوت میں، یا ہم لوگ مستقل گناہوں کو ہلکا سمجھ کر کے پورا سال گزار دیتے ہیں. رمضان المبارک میں پہنچتے پہنچتے ہم اپنے موبائل کی چپ بھی نکال کے کنارے کر دیتے ہیں، ہمارے گھر کا ٹی وی بھی بند ہو جاتا ہے،
بات سمجھ رہے ہیں؟ پٹیوں پہ بیٹھنا، یہاں وہاں بیٹھ کے باتیں کرنا، غلط قسم کے جو شوق ہیں، شراب پینے والے شراب تیاگ کر کے ٹوپی لگا کے رومال ڈال کے مسجد آنے لگتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہماری کیفیت میں بھی تبدیلی کرتی ہے، ہمارے نظام الاوقات میں بھی تبدیلی کرتی ہے، ہماری سوچ اور فکر میں بھی تبدیلی کرتی ہے۔ آپ نے اس کو نوٹس نہیں کیا، غلطی یہ ہو گئی، دوسرے نے نوٹس کر لیا۔ کیسے نوٹس کر لیا؟ ابھی 15 دن پہلے تک کورونا کہیں نہیں تھا اور کسی بھی طرح کی کسی پابندی کی بات چیت نہیں کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، ہزاروں پر مشتمل ریلیاں چل رہی تھیں۔ رمضان المبارک جو قریب آتا جا رہا ہے تو اس دائرے کو تنگ کیے جانے کی کوشش ہے اور طرح طرح کے اعداد و شمار بتلائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے اعداد و شمار بتلائے جا رہے ہیں کہ یہ اتنے مریض بڑھ رہے ہیں، اتنے مریض بڑھ رہے ہیں۔ رات کا کرفیو سے کیا ہوگا؟ لوگ تو راتوں میں گھر میں ہوتے ہیں۔ دن کے کرفیو سے بغاوت کا اندیشہ، دن کے کرفیو سے خود ان کے اپنے سڑکوں پہ آ سکتے ہیں کہ اب کٹورا تو ہاتھ میں ہے ہی ہے کہ یہ بھی چھیننے کا ارادہ ہے۔ اب رات کے کرفیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا افطار اور آپ کی تراویح اور آپ کا سحر یہ سب متاثر ہوگا، تو رمضان المبارک کا پورا نظام متاثر ہوگا۔ قرآن کانوں سے پہنچ کر کے دل تک نہیں پہنچے گا، دلوں کی صفائی نہیں ہو پائے گی، اور یہ جو پورے 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے گھر سے اور اس کی طاعت اور اس کی بندگی سے نامانوس رہا ہے، اجنبی رہا ہے، دور رہا ہے دل، یہ اور دور ہو جائے۔ خدا کی قسم، یہاں جتنے شیطان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اقتدار اور حکومت میں ہو یا وہاں حکومت میں نہ ہو، ان کے پاس اتنی عقل اور اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اتنی باریک بات سوچ کر کے اور اس پر کارروائی کرے۔ جو کچھ میں عرض کرنے جا رہا ہوں اسے اگر سمجھ لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے قرآن و سنت کا بہترین علم ہو۔ وہ بیچارے اپنی دھرم گرنتھوں کا انہیں معلوم نہیں، پنڈتوں کے حوالے انہوں نے کر رکھا، بیچارے وہ کیا جانے۔ تو ہمارے قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو کس طرح نور ملتا ہے، ہمارے دلوں کو کس طرح سے جلا پیدا ہوتی ہے ہمارے دلوں میں، اور ہمارے دلوں کے زنگ قرآن کریم سے کیسے دور ہوتے ہیں، یہ ان کو نہیں معلوم۔ وہ باقاعدہ کسی کے ریلیشن میں ہے اس وقت، صرف اس طرح کی باتیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ مذہبی اعتبار سے سب سے بڑا اپوننٹ طبقہ ہمارا کون ہے؟ جیوز ہیں، یہودی ہیں۔ وہ اس طرح کی چیزیں باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ان کا آخر وقت تک کا جنگ کا میدان اور میدان کارزار ہے۔ اس لیے کہ ابھی آگے کیا ہونا ہے، جو ترتیب ہے اس ترتیب میں ہمارے ساتھ ان کا برابر ٹکراؤ ہے۔ بلکہ ان کی تیاری کا عالم یہ ہے کہ ان کے یہاں باقاعدہ یونیورسٹی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا اس سے پہلے بھی، ان کے یہاں باقاعدہ اسی طرح کی، بلکہ ہم سے بھی زیادہ ویل مینٹین، ویل مینجڈ ان کے پاس یونیورسٹی ہے، جہاں ان کے اپنے لوگ باقاعدہ قرآن اور سنت کا ویسے ہی علم حاصل کرتے ہیں جس طرح ہم حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو بہت ایمانداری سے کہیں کہ ہم تو جب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے دوران کوئی بھی بچہ پڑھنے کے دوران بس سوچتا ہے کہ ہمیں مارکنگ اچھی کرنی، اس کے لیے وہ 15 دن پہلے بھی یاد کر لے گا، جا کے اگل دے گا یا جا کے لکھ دے گا، کام بن جائے۔ لیکن عالم ہو جانے کے بعد، فارغ ہو جانے کے بعد جو پڑھائی ہوتی ہے وہ پھر یا تو عمل کرنے کے لیے یا دوسروں کو کنوینس کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اسی علم سے برکت ہوتی ہے، اسی علم سے نفع زیادہ ہوتا ہے۔ پڑھائی کے دوران جو کچھ پڑھا وہ تو ایگزام کے لیے۔ تو اگر یہ دیکھیں کہ انہیں باقاعدہ اس مشن کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ تم کو ایمان والوں کے بیچ، قرآن و سنت کے ان دھوجواہکوں کے بیچ، علمبرداروں کے بیچ جا کر کے ان کے دلوں کے اندر صرف سسپینس پیدا کرنا ہے، شبہات پیدا کرنا ہے، اور ان کو اس کے عمل سے روک دینا اور اس سے ان کا رشتہ کمزور کرنا۔ اس مشن کے ساتھ، اس ٹارگیٹ کے ساتھ جو لوگ پڑھ رہے ہوں، ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ محنت سے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ باقاعدہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے، اور جو آدمی مطمئن ہوتا ہے وہ پالیسی اچھی بنا لیتا ہے۔ برادران وطن، آپ کے ساتھ یہ جو حکومت میں ہیں وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ چین سے نہ بیٹھ پائیں۔ اگر آپ چین سے بیٹھیں گے، ہر وقت آپ کو وہ مصروف کار رکھنا چاہتے ہیں، ایک شوشہ ختم نہیں ہوتا، اگلا شوشہ آپ کے سر مڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اطمینان سے بیٹھیں گے تو جتنا اچھا دماغ آپ کا کام کر سکتا ہے کسی اور کا نہیں۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا. تو انہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے سے سارا اجڑا پن دور کیا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس دل میں قرآن موجود نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کے مانند، وہاں چین اور سکون نہیں ہو سکتا. تو یہ سب کچھ آپ کو تو معلوم نہیں ہے، ان کے جتنے بھی ماسٹرس ہیں ان کو یہ سب کچھ معلوم ہے. پھر ہماری حکومت باقاعدہ ان کے رابطے میں ہے، وہاں کی جو خفیہ ایجنسیاں، یہاں کی لیگل ایڈوائزر ہیں، تو یہ باقاعدہ کنوے کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جو تمام ایمان والوں کو ریچارج کرا دیتا ہے، اس کے عہد و پیمان اور اس کے میثاق کی تجدید کر دیتا ہے، اس کو تازہ کر دیتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہاں ان لوگوں کو ان بیچاروں کو جو سانپ اور جھاڑو، پیشاب اور گوبر تک کی پرستش کر لیتے ہیں، اس کو معبود قرار دے دیتے ہوں، ان کی عقل میں تو اتنی جھلا پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے باریک قسم کے منصوبے تیار کر کے اور اس کے بعد ہماری راہیں روکنے کی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو علم وحی کے حامل ہیں اور اپنی مکاریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہوئے ہیں، اب وہ کسی طرح سے یہ دیکھ کر کے کہ ہماری رینکنگ نیچے آ گئی ہے ان کی وجہ سے، اسلام کے آ جانے کے بعد، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، بعثت کے بعد، ان کی چھکی ٹھپ ہوئی ہے نا، ان کی دکانیں بند ہوئی ہیں، ان کے علم کی توتی بول رہی تھی وہ سب کے سب پیوند خاک ہوئی ہے. تو اس لیے یہ مسلسل کوشش ہے. اب اس کوشش کے سلسلے میں آپ کی اپنی تیاری کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن پچھلے سال جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. پچھلے سال جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو گھر والوں کے دباؤ میں، سماج کے لوگ روک ٹوک نہ کریں، یہ نہ پوچھیں کہ تم تراویح کیوں نہیں پڑھتے، کہیں 10 دن کی جا کر کے اس طرح پڑھ لی کہ پیچھے موبائل چلاتے رہے اور رکوع میں شامل ہو گئے، یا 7 دن کی کسی کے گھر میں گھس گئے اور وہاں جا کے پڑھ لی. وہ لوگ تو سرے سے غائب ہو گئے تھے کہ انہیں تو مزہ آ گیا. لیکن جو لوگ باقاعدہ قرآن کریم کا شغف رکھتے ہیں، اس کو سننے کا شوق رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، رمضان المبارک کا بے پناہ انتظار کرتے ہیں، ایسے افراد یہاں اس فتح گڑھ میں بھی پائے جاتے ہیں. اور میں انہیں چہروں سے اور نام سے پہچانتا ہوں کہ کتنی بےقلی رہتی ہے ان کو کہ وہ ایک گھنٹہ پہلے آ کر کے صف میں بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں کہیں بھی ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے اور سب سے دیر تک پڑھا جائے، سب سے اچھا پڑھا جائے، وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی بہرحال. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی. کوئی اپنی چال اور منصوبہ بندی کر رہا ہے، کسی کا شڈینتر ہے، کسی کی دسیسہ کاری ہے، یا کوئی اپنے اقتدار کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو ایمان سے دور کر دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کی ابدیت کی شان چھین لینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو تشخص اور آپ کی پہچان مٹا دینا چاہتا ہے. لیکن ان سب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے. اگر یہ غلط ہو رہا تو اس غلط پہ ہمارا اپنا ہاتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی بنیاد پر کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین پر جو ڈس آرڈر پیدا ہوتے ہیں، جو غلط پالیسیاں نافذ ہوتی ہیں، یا جو بدتمیزی اور بدامنی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے اپنے کرتوت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایک سے زائد جگہ. اور اگر یہ مصیبت ہے تو مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرا دھرا ہوتا ہے. تو اگر یہ سب مصیبتیں ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا عمل دخل ہے. مثال کے طور پر اگر رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے بعد 3 4 5 مہینے تک، 5 6 مہینے تک مسلسل مساجد میں دروازے بند رہے، چند گنے چنے لوگ نماز پڑھتے رہے، تو اس بیچ میں تو بڑے شور شرابے سنائی دے رہے تھے کہ ہائے مسجد بند ہو گئی، مسجد بند ہو گئی، اذانیں بند ہو گئیں. لیکن یہ ہائے واویلا کرنے والے دروازے کھلنے کے بعد مسجد کے اندر آئے نہیں ہیں، وہ بدماش آئے نہیں ہیں، وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے، وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، وہ آئے نہیں ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کارروائی کہ مسجد کے بند ہو جانے کے بعد جنہیں تکلیف ہو رہی تھی، جنہیں کلفت ہو رہی تھی، کیا اگر مساجد بند کر دی جائیں کسی وجہ سے، اور کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں ظلماً مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، کیا آپ اپنی نمازیں بند کر دیں گے؟ کیا آپ اپنی نماز کا شوق ختم کر دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عنایت کی ہے. حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عنایت کی ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بھی ہے اور ساری زمین میرے لیے پاکی کا سامان بھی، جہاں چاہیں دو تھپی مار کر کے اور ہم اپنا تیمم بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں چاہیں ہم نیت باندھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پچھلی امتوں کے لیے جگہ متعین تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے. یعنی یہ ایک بانگی ہے، یہ ٹرائل ہے کہ خدا نہ خواستہ حالانکہ ہم اپنی جان لگا کر کے بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں. شاعر کا تحفظ ہم اپنی جان کی طرح کریں گے. وقتی طور پر کسی چیز کا بہانہ لے کر کے اگر اس کو بند کیا گیا ہے تو حکومت کے نظام کے تحت ہم اس کو برداشت کیے لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ یہ بتلائیے کہ اگر ایسا ہو جائے، سپوز دیٹ، تو جس طرح سے لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے ارتداد کی کگار پہ پہنچ جائیں. یہ آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، آپ کی عملی قوت کا بھی امتحان ہو سکتا ہے، آپ کی عملی فکر کا بھی امتحان ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بنیاد ہے، قوت فکر پہلے فنا ہوتی، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی فکر کیا ہے؟ وہ تو اپنے طور پر فکر کر رہے ہیں، جگاڑ لگا رہے ہیں، ابھی لگ نہیں رہی، اس لیے کہ آگے الیکشن بھی کرانے ہیں اور اس کے بعد پریکشائیں بھی کرانی. تو خالی مساجد کے اوپر یہ عتاب نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم میں اپنی دھو کرا لینا. تو اس لیے وہ کوئی اس طرح کی بدتمیزی تلاش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو وہ شوق تک نہیں ہے جو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے درکار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دکھلایا ہے اور امت کو اس پہ کھڑا کیا کہ کم از کم ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہہ دیتے کہ بار الہ، یہ جو وقت گزر رہا ہے اسے برکت و سعادت کے ساتھ گزروا دیجئے اور رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عنایت فرما دیجئے اور برکت و سعادت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے والا بنا دیجئے. تو اس فکر سے پہچانا جاتا ہے، اسی سے آپ کی ریڈنگ نوٹ ہوتی. اور اگر عمل نہیں ہے، عمل کا شوق نہیں ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے گا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی عمل جیسا ہوگا ویسے ہی حالات پیدا ہوں گے. اور اگر آپ عمل کے لیے سنگھرش کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں کہ سمندر کے سینے پہ دندناتے ہوئے جا سکتے ہیں اور آگ میں بھی کود سکتے ہیں، آگ کچھ بگاڑ نہیں سکتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ کی عزیمت کیا کہتی ہے، آپ کا یقین کیا کہتا ہے، اور آپ کی فکر کیا کہتی ہے، آپ کی تڑپ کتنی ہے، یہ ساری چیزیں طے کرتی ہیں آپ کا اپنا روٹیشن، آپ کا اپنا مقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کس طرح کی راہیں چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوگا وہی والا موبائل جو پیچھے چلاتا بیٹھ کر کے، جو رمضان المبارک میں تراویح میں IPL دیکھتا ہے پیچھے بیٹھ کر کے، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ کسی طرح سے ایسا ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل کی، فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، بندے جیسا میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں میں ویسا ہی کرتا ہوں. حالانکہ یہ بہت چھوٹی سی تعداد ہے، لیکن ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہوں رمضان المبارک کے حوالے سے، یہ ملت کے مٹ جانے کا شاخسانہ ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو رمضان المبارک پوری مستعدی کے ساتھ اور پوری کشادگی کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو اس کا حق ہے اور رمضان المبارک کو گزارنے کی جو تلقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی ہے، ہم اس عزم کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راہیں کھولنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.